دوستو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں، آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔ ترکی پر حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، ترکی رجب طیب اردغان جہاں کے لیڈر ہیں، ترکی پر حملہ ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ حملہ؟ ایک سنسنی سی میچ پھیل گئی ہے، چونکہ ترکی ناٹو کا بھی ایک ممبر ہے اور ترکی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ایران پر حملے اور ایران کے خاص طور سے جو پبلک مقامات پر حملے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایران سے ترکی کی طرف کوئی میزائل داغا گیا ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے خبردار کیا ہے۔ جی ہاں، منگل کے روز ایک ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور جاری مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فیدان نے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ 4 فریقی اجلاس کا حوالہ دیا جس میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے یعنی ودیش منتریوں نے شرکت کی تھی اور جنگ کے خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے علاقائی حمایت پر زور دیا۔ عباس اراغچی نے اپنی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کی تازہ صورتحال بیان کی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جارحین یعنی ایگریسرز جو کنٹری ہیں جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے جارحیت کی ہے، جارحین کی جانب سے کیے گئے جرائم کی مذمت کریں، خاص طور سے اسکولوں، جامعات یعنی یونیورسٹیز، سائنسی مراکز، تاریخی و ثقافتی مقامات اور توانائی یعنی پاور سیکٹرز اور انرجی پیداواری انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں پر حملوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے ایران کے توانائی اور پیداواری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بذات خود ایک مجرمانہ اقدام ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کی عکاسی کرتی ہیں اور اس پر عالمی برادری کے مضبوط رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان رپورٹس کو بھی مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے ترکی کی جانب میزائل داغا۔ انہوں نے یعنی عباس اراغچی نے خبردار کیا کہ خطے میں امن اور دوستی کے دشمنوں کی جانب سے فالس فلیگ کارروائیوں کے دوبارہ ہونے کا امکان ہے اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ یعنی جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور ترکی کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے اصول پر قائم ہے۔ تو آخر حملہ کس نے کیا؟ عباس اراغچی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے طرف سے یہ سازشاً حملہ کیا گیا ہے یا میزائل داغے گئے ہیں تاکہ یہ تصور کیا جائے، یہ باور کرایا جائے کہ ایران جو ہے اس نے حملہ کر دیا اور یہ جو ایران کے ہمسایہ ملک ہیں ان میں آپس میں ہی ایک کنفیوژن ہو جائے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے الجھ جائیں۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران ایسے کسی بھی دعوے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تکنیکی تعاون کے لیے بھی تیار ہے، یعنی اگر ایسا کوئی حملہ ہوا ہے تو ایران کا کہنا ہے کہ ایران وہ تیار ہے کہ ایسے حملوں کی جانچ کرا لی جائے اور جوائنٹ آپریشن کرا لی جائے، جانچ کرا لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دونوں فریقین یعنی کہ ایران اور ترکی دونوں فریقین نے اس گفتگو کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر بلا اشتعال فوجی مہم شروع کی ہے۔ ان حملوں میں ایران بھر میں فوجی اور شہری مقامات پر شدید فضائی حملے شامل تھے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جاری نقصان اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جواب میں ایرانی مسلح افواج نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں اور علاقائی اڈوں پر امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا ہے۔ ترکی رجب طیب اردغان جہاں کے لیڈر ہیں، ترکی پر حملہ ہوا ہے۔ کس نے کیا یہ حملہ؟ ایک سنسنی سی میچ پھیل گئی ہے، چونکہ ترکی ناٹو کا بھی ایک ممبر ہے اور ترکی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی یہ کہتا رہا ہے کہ ایران پر حملے اور ایران کے خاص طور سے جو پبلک مقامات پر حملے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایران سے ترکی کی طرف کوئی میزائل داغا گیا ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے خبردار کیا ہے۔ جی ہاں، منگل کے روز ایک ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور جاری مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
فیدان نے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ 4 فریقی اجلاس کا حوالہ دیا جس میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے یعنی ودیش منتریوں نے شرکت کی تھی اور جنگ کے خاتمے اور امن و استحکام کے قیام کے لیے علاقائی حمایت پر زور دیا۔ عباس اراغچی نے اپنی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کی تازہ صورتحال بیان کی اور اس بات پر زور دیا کہ تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جارحین یعنی ایگریسرز جو کنٹری ہیں جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے جارحیت کی ہے، جارحین کی جانب سے کیے گئے جرائم کی مذمت کریں، خاص طور سے اسکولوں، جامعات یعنی یونیورسٹیز، سائنسی مراکز، تاریخی و ثقافتی مقامات اور توانائی یعنی پاور سیکٹرز اور انرجی پیداواری انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں پر حملوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے ایران کے توانائی اور پیداواری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بذات خود ایک مجرمانہ اقدام ہیں اور یہ بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کی عکاسی کرتی ہیں اور اس پر عالمی برادری کے مضبوط رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ان رپورٹس کو بھی مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے ترکی کی جانب میزائل داغا۔ انہوں نے یعنی عباس اراغچی نے خبردار کیا کہ خطے میں امن اور دوستی کے دشمنوں کی جانب سے فالس فلیگ کارروائیوں کے دوبارہ ہونے کا امکان ہے اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ یعنی جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور ترکی کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کے اصول پر قائم ہے۔ تو آخر حملہ کس نے کیا؟ عباس اراغچی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے طرف سے یہ سازشن حملہ کیا گیا ہے یا میسائل داغے گئے ہیں تاکہ یہ تصور کیا جائے، یہ باور کرایا جائے کہ ایران جو ہے اس نے حملہ کر دیا اور یہ جو ایران کے ہمسایہ ملک ہیں ان میں آپس میں ہی ایک کنفیوژن ہو جائے، آپس میں وہ ایک دوسرے سے الجھ جائیں۔ عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران ایسے کسی بھی دعوے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تکنیکی تعاون کے لیے بھی تیار ہے، یعنی اگر ایسا کوئی حملہ ہوا ہے تو ایران کا کہنا ہے کہ ایران وہ تیار ہے کہ ایسے حملوں کی جانچ کرا لی جائے اور جوائنٹ آپریشن کرا لی جائے، جانچ کرا لی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دونوں فریقین یعنی کہ ایران اور ترکی دونوں فریقین نے اس گفتگو کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر بلا اشتعال فوجی مہم شروع کی ہے۔ ان حملوں میں ایران بھر میں فوجی اور شہری مقامات پر شدید فضائی حملے شامل تھے جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جاری نقصان اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جواب میں ایرانی مسلح افواج نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں اور علاقائی اڈوں پر امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا ہے۔